على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق رسوله النبي الأمي الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خیر کا اور نیکی کا جذبہ عطا فرمایا. جو اللہ کی معرفت چاہتا ہو، رضائے خداوندی جس کو مطلوب ہو، وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں پیش رہ جائے. نماز پڑھ لینا صرف نیکی نہیں ہے، اعمال صالحہ اور نیکیوں کی بہت طویل فہرست ہے، لمبی لسٹ ہے. نماز پڑھنا سب عبادتوں سے افضل ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. روزے رکھنا اللہ کے نام پر اور وہ بھی خاص کر رمضان کے بہت بڑی عبادت ہے. اور صاحب حیثیت اور مالدار لوگوں کا زکوٰۃ نکالنا یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. حقوق اللہ میں داخل ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج. لیکن ایک طویل فہرست یہ حقوق العباد کی بھی ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، دوسری طرف والدین کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. ایک طرف روزہ رکھنا عبادت ہے تو دوسری طرف بھوکوں کو کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. حج کرنا یہ عبادت ہے تو دوسری طرف ضرورت مندوں کی ضرورت مال کے ذریعے پوری کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے.
زکات میں انسان مال خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے کسی عبادت کو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جس وقت جو داعیہ دل میں پیدا ہو، جو جذبہ دل میں آ جائے نیکی کرنے کا، اس کو کر لیا جائے۔ بیمار کی عیادت کرنا، خدمت پرسی کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے یا تو اپنے لیے یا اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کے لیے۔ مثال کے طور پر جہاں پانی کی قلت ہو وہاں پانی کا انتظام کر دیا، بور ویل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، جس سے پانی کی ضرورت پوری ہو۔ یہ خود کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور اگر اپنے مرحومین کے لیے ہے ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ مسافر خانہ تعمیر کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ تعمیر کر دیا، اسپتال دواخانہ تعمیر کر دیا، بنوا دیا، یا وہاں آنے والے مریضوں اور بیماروں کو دوائیوں میں یا وہاں کے بل میں راحت کر دی، اپنی جیب سے خرچ کیا کہ بھائی جتنے مریض آئے اس کا بل میرے کھاتے میں لکھ دینا، اس کی ادائیگی میں کر لوں گا۔ یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ قدم قدم پر آدمی نیکی کما سکتا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ جتنی دیر آدمی کسی مریض کے پاس بیٹھتا ہے، کسی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، گویا کہ اتنی دیر جنت کے باغوں میں چڑھتا ہے، چل رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بیمار کے لیے آئی ہے۔ تو اسپتال میں تو مریضوں کی خدمت ہوتی ہے، بیماروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ہر اعتبار سے ان کو راحت پہنچائی جاتی ہے، بہت اونچی درجے کی خدمت ہے، لوگ سمجھتے جانتے نہیں۔ نیکی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے راستے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، جو عمل صالح کی نیت کی ہوئی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز، فجر کی نماز کا وقت ہے صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے نکلنے تک، یہ درمیانی وقت، صبح صادق سے آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت، یہ فجر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چلو فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن اس نے بجائے یہ کہ صبح صادق اس سے پہلے پڑھ لوں، رات کو 2 بجے پڑھ لوں، 3 بجے پڑھ لوں، 4 بجے پڑھ لوں، اس کی فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کے خلاف کیا۔ شریعت نے جو وقت بتایا ہے اس وقت کے علاوہ اپنی مرضی سے عبادت کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جائے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ کوئی یہ کہے کہ میں ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھ لوں، عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھ لوں گا، تو اپنی مرضی سے کی جانے والی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں۔ جیسے کہ نماز پڑھنا، نماز کے طریقہ بتا دیا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سارے مسائل، سارے احکام کتابوں میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پابندی سے۔ کوئی تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے،
تو کسی نے کہا کہ بھائی سینے تک، کسی نے کہا کندھے تک، کسی نے کہا کانوں تک. نماز سب کی ہو جائے گی. جو کندھے تک اٹھاتا ہے اس کی بھی ہو جائے گی، جو سینے تک اٹھاتا ہے اس کی ہو جائے گی، جو کانوں تک اٹھاتا ہے اس کی ہو جائے گی. لیکن عبادت میں یہ خیال رکھا جائے کہ افضل طریقہ کون سا ہے. تو احناف کے نزدیک، حنفیہ کے یہاں کانوں تک نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا افضل ہے. یہ عین سنت کے مطابق ہے. ہمارے بعض لوگ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سنت کا خیال نہیں رکھتے. میں نے کہا نماز تو ہو جائے گی اشارہ کرنے سے. آج لوگ صرف اشارہ کرتے ہیں. اس سے بھی نماز ہو جائے لیکن افضل طریقہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا. رکوع اگر کوئی آدمی کرتا ہے جتنا جھکتا ہے اس کا رکوع ہو جائے گا. لیکن افضل طریقہ یہ بتایا کہ رکوع میں اس کا سر اور اس کی پیٹھ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے. ہموار. یہ صحیح طریقہ، افضل طریقہ رکوع کا ہے کہ اگر پیٹھ پر پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ جائے. اب کوئی بعض لوگ ایک دم جھکا ہوا رکوع کرتے، بعض لوگ تھوڑا اٹھا ہوا رکوع کرتے، بعض لوگ ٹیڑھا رکوع کرتے. رکوع سب کا آتا ہے لیکن افضل طریقہ. اسی طرح سجدہ، سجدے کا حکم یہ ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں رکھا جائے سجدے. یہ افضل طریقہ. بعض لوگ یا تو صرف پیشانی رکھتے، ناک نہیں لگاتے، ان کا بھی سجدہ تو ہو گیا. لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں چیز سجدے میں زمین پر ٹکنی چاہیے، لگنی چاہیے. اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، درمیان میں سر رکھ کر سجدہ کرے. اپنی باہیں کھلی ہوئی، ہاتھ کھلے ہوئے ہو سکتے. لیکن فرض نمازوں میں جہاں صف بندی ہوگی وہاں خیال رکھیں کہ اتنے ہاتھ بھی چوڑے نہ کرے کہ پڑوسی کو تکلیف ہو، ہماری کوہنیاں اس کو نہ لگے. ہاتھ کھلے ہونے چاہیے بغل سے نماز کے اندر. اس طرح سے سجدہ کریں. اور قیام کے اندر بھی دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے. بعض لوگ 4 انگلی کا فاصلہ نہیں رکھتے، ساتھ ساتھ میں کھڑے. یہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بھائی وہ مل کر کھڑی رہے. مردوں کے لیے درمیان میں 4 انگلی کا فاصلہ. اتنا چوڑا بھی نہیں. بعض لوگ اس طرح سے کھڑے ہوتے ایک دم چوڑے ہوتے. دیکھا ہوگا ہم نے دوسرے مسلک والوں کو، دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ چوڑا پیر کو چوڑا کر کے کھڑے رہتے ہیں. نہیں، ہمارے یہاں افضل طریقہ یہ ہے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو، اس طرح سے کھڑا ہو. سب چیزیں بتائی ہم نے. شریعت نے ہمیں سب چیزوں کا حکم دیا. اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے. شریعت پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، یہ دین ہے، یہ شریعت. اس لیے ہر عبادت میں دعا ہے. مثلا دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. دعا کوئی گر جانے والی چیز نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کھلا فاصلہ رکھیں گے سب چیزیں نیچے گر جائیں گی. نہیں، افضل طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھا، نہ اتنا زیادہ نہ اتنا کم، ایک دم صبح پر. ہمیں چاہیے ہماری امیدیں بڑی بڑی لمبی لمبی. کیا نہیں چاہیے؟ سب چاہیے. بنگلہ چاہیے، ماڈل چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھا بزنس چاہیے. اور مانگتے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہاتھوں کو سپر نہیں، اس طرح سے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ. اور دعا مانگتے وقت نگاہ آسمان کی طرف. تو آپ لوگوں نے حج عمرہ میں دیکھا ہوگا لوگ آسمان پر اٹھا کے مانگتے. نہیں، منع کیا گیا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دعا کے وقت نگاہیں بھی ہاتھوں کے درمیان میں اس طرح سے. ہماری امیدیں بڑی ہیں، ہماری چاہتیں بڑی ہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ سے. آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا، عرب حضرات وہ دعا مانگتے ہیں تو اس طرح بائیں پھیلا کر
یا رب یا رب یا رب، ہاتھیں کھول کھول کر مانگتے. اللہ نے ان کو پیٹرول کے تیل کے کنویں میں رکھے اور ہم مانگتے ہاتھ چھوٹا کر کر. ہمارے ساتھ حج میں ایک جوان تھا، اسی لاجپور تھا، اس وقت وہ بیرون ملک میں، وہ اللہ سے مانگتا تھا، دعائیں مانگتا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس زمانے میں اس نے کار مانگی، کار. حالانکہ اس زمانے میں موٹر سائیکل ہونڈا کا بھی تصور نہیں تھا. گاؤں میں مشکل سے 2-4 ہونڈا موٹر سائیکل تھی. 2008 کی بات ہے. تو اس وقت اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بہترین کار عطا فرما. دعا اس نے مانگی. میں نے پوچھا کیا مانگا؟ کہ اللہ سے موٹر کار مانگی میں نے. میں نے سوچا ان سے پوچھا کہ بس یہی سوچ ہے تمہاری کہ ہاں موٹر کار مل جائے تو بس ہے. پھر اللہ نے اس کے مقدر میں بیرون کا سفر لیا اور وہاں گیا تو حقیقت میں یہاں اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہاں پہنچا، اللہ نے اسے بڑی بڑی گاڑیاں دی، بڑی بڑی گاڑیاں مہنگی مہنگی جس کی قیمت کروڑوں میں جاتی ہے. تو میں نے ان سے ایک مرتبہ ملے تھے، ظرافت میں کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے اللہ سے صرف کار مانگی. اگر آپ اللہ سے ہوائی جہاز مانگ لیتے آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہو جاتا. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. اگر تم اللہ سے پلین مانگ لیتے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی ہوائی جہاز بھی عطا کرتے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. بتلانا یہ ہے کہ ہر چیز اور ہر عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، بڑا برکت والا مہینہ. جب سے چاند ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ ہے کہ رجب کے چاند سے دعا شروع کر دیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے الہ العالمین ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں ہماری عمر میں اتنی برکتیں عطا فرما رجب اور شعبان میں. وبلغنا رمضان تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکے، رمضان کی عبادتیں کر سکے، روزے کی عبادتیں کر سکے، تراویح میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکے، تہجد پڑھ سکے، راہ خدا میں خرچ کر سکے، بہت سی نیکیاں کر سکے. اللہ کے نبی یہ دعا فرماتے تھے 2 مہینے پہلے سے اہتمام کرتے رہے. تو امت کو اس کی تعلیم دی کہ آپ بھی اس کا اہتمام کرو. روزانہ کم از کم 1 مرتبہ یہ دعا ہماری زبان پر ضرور ہونی چاہیے. سب لوگوں کو یاد ہوگی، یاد نہ ہو تو یاد کر لیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آج سے لے کر رمضان کے چاند تک ہمیں روزانہ یہ دعا مانگنی ہے. کم از کم روزانہ 1 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.